السلام علیکم، میں ناظم عباس ہوں اور آپ دیکھ لیجیے ناظم فوڈ بلاگس۔ آج میں بنا رہا ہوں بیسن کی کھنڈیاں بنانے کی یہ ریسپی اس سے پہلے آپ نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوگی۔ کھنڈیاں بنانے کے لیے 250 گرام بیسن لیں گے اور اسے اچھی طرح سے 2 سے 3 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ جب اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اسے ایک برتن میں ٹرانسفر کریں گے۔ ٹھنڈا ہونے پر اس میں شامل کریں گے 1 چمچ دھنیا، 1 چمچ گرم مسالہ، تھوڑا سا زیرہ شامل کریں گے، تھوڑا سا بیکنگ سوڈا، جنجر اور گارلک پیسٹ شامل کریں گے، تھوڑی سی لال مرچ، حسب ذائقہ نمک اور تھوڑا سا اجوائن۔ اچھی طرح مکس کریں گے۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے پانی اور سخت سا اسے گوندھ لیں گے۔ اس بیسن کو سخت سا گوندنے کے بعد ہم اس کو پھیلا لیں گے۔ اچھی طرح پھیلانے کے بعد چھری کی مدد سے ہم اس کی ٹکڑیاں کریں گے۔ ٹکڑیوں کی جو آپ شیپ دینا چاہیں وہ شیپ دے دیں۔ ٹکڑیاں کرنے کے بعد انہیں ہم کریں گے فرائی، اور فرائی کرنے کے لیے لیں گے تقریباً 100 گرام گھی گرم ہونے پر اس میں ڈالیں گے کھنڈیاں۔ دو سے 3 منٹ کے بعد براؤن ہونے پر ان کھنڈیوں کو نکال لیں گے۔ اب ان کھنڈیوں کا سالن تیار کریں گے۔ سالن تیار کرنے کے لیے 1 میڈیم پیاز لیں گے اور اسے کریں گے سنہری براؤن ہونے پر اس میں ہم شامل کریں گے جنجر اور گارلک پیسٹ، اور 1-2 منٹ کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ٹماٹر، اور ٹماٹر نرم ہونے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً 2 سے 3 ہری مرچیں۔ ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد جب مسالہ گھی چھوڑ دے تو اس میں ہم شامل کریں گے 1 چمچ لال مرچ، تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی ہلدی۔ مزید اسے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ خوشبو کے لیے 1 بڑی الائچی اور 2 چھوٹی الائچی شامل کریں گے۔ چند منٹ بعد اس میں فرائی کی ہوئی کھنڈیاں ڈالیں گے اور انہیں 2 سے 3 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ 1-2 منٹ بھوننے کے بعد اس میں حسب ضرورت پانی شامل کریں گے اور بہترین ذائقے کے لیے جائفل اور جوتری، گرم مسالہ اور 1 چمچ سوکھا دھنیا شامل کریں گے۔ اس پہ ڈھکنا لگائیں گے اور چند منٹ کے بعد یہ کھنڈیاں تیار ہو جائیں گی۔ ہرا دھنیا چھڑکیں گے۔ دیجیے، یہ مزیدار سے کھنڈیاں تیار ہیں۔